کلیئر ہوں. اور اسی لیے اس میں امریکہ امبرائل ہوتا گیا اور وہاں پہ جو اس کی ڈومیسٹک پولیٹیکل گریوٹی ہے وہ اس ڈیسیجن کے اگینسٹ ہو گئی ہے. آج لوگ امریکہ میں کھل کے بات کر رہے ہیں کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے, اور اسرائیل جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہمیں ہر دفعہ اس تک اٹھانی پڑتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے جی کہ پہلے لوگ جو تھے وہ امریکہ جو ہے وہ گارنٹی اس سے مانگتے تھے کہ اسرائیل جو ہے وہ بہیو کرے گا, اور اب امریکہ اسرائیل سے گارنٹی مانگ رہا ہے کہ دنیا کے پیس کے لیے یو ول بہیو. اور یہی اسی پہ سارا ٹائم لگا, اسی پہ ساری نیگوسیشنز ہوئیں, اور اسی پہ آپ نے دیکھا کہ اسرائیل جو تھا وہ ایون 2 دن پہلے تک جو ہے لیبنان کے اندر وہ وائلیشن کر رہا تھا, وہاں پہ وہ اٹیکس کر رہا تھا, لیکن ایران نے کلیئر کر دیا تھا کہ اگر یہ ہوگا, یہ جمعے کی میں بات کر رہا ہوں جی, اگر یہ ہوگا تو ایران اس کا مزید حصہ نہیں بنے گا. تو پہلی دفعہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک اسٹریٹجک ریسیٹ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے, اور اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. جو جیو پولیٹیکل ایگریمنٹس ہوتے ہیں جی اس طرح کے جس میں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کسی بھی کنفلکٹ کے بعد, اس میں اگین تھوڑی سی پیکولیرٹی یہ ہے کہ ایم او یو ہوا ہے, اس ایم او یو کے بعد اب اس پہ ایک فریم ورک آئے گا, 60 days کا ٹائم ہے, اور اس فریم ورک کے بعد جو ہے وہ فائنل ایگریمنٹ ہوگا جس کی پھر امپلیمنٹیشن ہوگی. اور فائنل ایگریمنٹ ایران نے کلیئر کر دیا ہے کہ وہ عرب کویسچن اس میں شامل ہوگا, اس کے اندر یہ گارنٹی ہوگی, اور وہ گارنٹی امریکہ دے گا کہ اسرائیل اب ایرانین سوورینٹی کو وائلیٹ نہیں کرے گا. تو یہ ایک بہت ہی یونیک ڈیولپمنٹ ہے جی, اور ہمیں یہ سب کچھ آج آپ نے جیسے آپ اسکرین پہ دکھا رہے ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس کا آج آغاز ہو گیا ہے, کیونکہ لیڈرشپ کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک ٹریجیکٹری سیٹ کرتے ہیں. وہ ٹریجیکٹری آج آپ کی اسکرین پہ سیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جس میں سی ڈی ایف جنرل عاصم, پرائم منسٹر صاحب اور جے ڈی وینس جو ہیں وہ مل رہے ہیں. اگر آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھیے, اور وہ جو باقی وہاں پہ لوگ ہیں جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں, جو ایکسپرٹس ہیں, اور وہ بہت اوور ویلمنگ تعداد میں ہیں. امریکہ کے ایکسپرٹ بھی پچھلی دفعہ سے زیادہ ہیں, ایران کے ایکسپرٹس بھی جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں, پاکستان کا جو کنٹینجنٹ ہے وہ بھی 106 لوگوں کے اوپر ہے. تو آئی تھنک ایک بہت ہی جی پازیٹیو وائبس ہیں, پازیٹیو ایک جیسچرز ہیں جو نظر آ رہے ہیں, اور امید ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اب یہاں سے پرماننٹ اور پیرینیل پیس کی طرف جائے گا, چاہے اس کو 60 days لگیں یا اس سے زیادہ ٹائم لگے. بالکل صحیح. ساتھ ہی وقار حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, شامل گفتگو کرتے ہیں. وقار صاحب السلام علیکم. جس طریقے سے ہماری ڈسکشن ابھی جاری ہے, اور ابھی صاحب اس حوالے سے بات کریں کہ پاکستان کا جو کردار رہا اس پر مسلسل بات کی جا رہی ہے اور کی جانی چاہیے بھی, جس طریقے سے پاکستان اپنا کردار ادا کیا ہے. دنیا بھر کے وفود ابھی یہاں پر موجود ہیں, میڈیا یہاں پر موجود ہے, جس طریقے سے پاکستان اس کو لیڈ کر رہا ہے. پاکستان کا کردار ڈے 1 سے ہم سب نے دیکھا کتنی اہمیت کا حامل ہے, لیکن اب اس کے بعد جس طریقے سے جس تشخص کے ساتھ پاکستان دنیا بھر میں ابھرنے جا رہا ہے, اس پر آپ کی ٹیک چاہیے سر. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو مبارکباد پاکستان قوم کو, اور آئی وڈ سے اقوام عالم کو, بیکاز یہ خدا نخواستہ ایک بہت بڑی لڑائی میں کنورٹ ہو سکتا تھا. کرائسس جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا, پاکستان کی ایفرٹ رہی, لیڈرشپ, ان کی جو ٹیمز ہیں, آئی تھنک دے ہیو ڈن ہسٹورک رول. اور بلکہ جب ڈپلومیٹک ہسٹری کی تاریخ لکھی جائے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا کام تھا. باقی پاکستان کے آئی تھنک جو ڈویڈنڈز نظر آ رہے ہیں بالکل آپ کہہ لیں کہ سامنے نیئر ٹرم اور لانگ ٹرم میں, ایک تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی سافٹ پاور ہے. فرسٹ ٹائم آئی تھنک اس طرح کی اسپیس ملی ہے کہ آپ کو ایز اے سینٹر آف گلوبل پیس کہا جا رہا ہے. آج آپ سروے کرا لیں تو شاید 99% لوگ دنیا میں ووٹ کریں گے, سوائے بھارت کے جو فاسسٹ ہیں یا زائنسٹ ہیں. دوسرا انشاءاللہ اکنامک بینیفٹس, اس میں جب ایران کے ساتھ معاملات طے ہوتے ہیں تو دین یو آر لوکنگ ایٹ ایران اوپننگ اپ, ریجن اوپننگ اپ, ٹریول ہے, انرجی فلوز ہیں, اس کے بعد انویسٹمنٹس ہیں, اور اسکائی از دا لمٹ. اور آئی ایم شیور مڈل ایسٹ, آج پہلی دفعہ یہ ایسا ہوا ہے کہ مڈل ایسٹ کے عرب برادرز, ایران, چائنا, رشین فیڈریشن, امریکہ, سب لوگ پاکستان سے نہ صرف سیٹسفائیڈ ہیں, بڑا انہوں نے ٹرسٹ امپوز کیا ہے. تو یہ اس کے بعد آئی ایم شیور پاکستان کے پاس بہت زیادہ ہیومن ریسورس ہے, نئی مارکیٹس کھلیں گی, اور پاکستان کا انرجی کرائسس حل ہوگا. اس کے بعد آپ کے لیے ایک اسپیس پیدا ہوگی مڈل ایسٹ اور ریسٹ آف دا ورلڈ میں. اور پھر آ جاتا ہے جو اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہے, کیونکہ آلریڈی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک نیا آرکیٹیکچر بن رہا ہے سیکورٹی کا, جس کو اسٹیپ کہا جا رہا ہے, دیٹ از سعودی عربیہ, ترکیہ, ایجپٹ اینڈ پاکستان. اور اس میں اسٹیپ ہی میں کہوں گا کہ انشاءاللہ ایران بھی شامل ہوگا. تو خطے میں سیکورٹی میں پاکستان کا کلیدی رول ہوگا, اور اس سے پھر آپ کو ایڈوانٹیج ہوگا
جو سیکورٹی ایشوز ہیں، چاہے وہ بھارت کے ساتھ ایشوز ہیں، چاہے افغانستان کے ساتھ ہیں، ٹیررزم کے اوپر قابو پانا ہے. صاف ظاہر ہے آج جو ایران ٹرسٹ کر رہا ہے پاکستان کو، یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. آئی تھنک شاہ آف ایران کے بعد فرسٹ ٹائم اتنا زیادہ پیپل ٹو پیپل اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ٹرسٹ ہے. اینڈ آئی ایم شیور دونوں مل کے پھر جو یہ فتنہ ہندوستان ہے اس کا کلا کرم بھی کر سکتے ہیں اور کوآپریٹ کر سکتے ہیں. میرے خیال میں افغانستان کے لیے بھی بڑا میسج ہے کہ آپ جس راہ پہ چلے ہوئے ہیں اس میں صرف تباہی ہے. عوام سفر کر رہی ہے، آئیں ملیں اور پاکستان نے جو رول پلے کیا ہے اس میں شامل ہوں، خطے کی ڈیولپمنٹ میں، اور نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ جو روٹس ہیں وہ کھولے جائیں. اینڈ شاید آئی تھنک بھارت میں بھی سین لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ عقل کریں، بات کریں. شاید بھارت کو بھی احساس ہو کہ ابھی پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کا سارا جو اس کا ایفرٹ رہا پچھلے 12-13 سال میں وہ ناکام ہوا، اور انڈیا نے بہت زیادہ سفر کیا ہے. آج بھارت کو بھی خوش ہونا چاہیے، بلکہ میں صاحب آپ کو لگتا ہے جس طرح کی ان کی لیڈرشپ ہے ان کو کوئی احساس ہوگا؟ جی بنیے کا پتہ نہیں ہے. دیکھیں جب بات آتی، دیکھیں آج میں آئی واز ود این انڈین چینل، آئی ٹولڈ دیم کہ جی آپ خود بتائیں کہ آج آپ کی جو گیس کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اس میں ریلیف ہوگا، آپ کی اسٹاک مارکیٹ ڈاؤن ہے، آپ کا روپیہ انڈر سٹریس ہے، بھوک اور افلاس ہے. ابھی بھی اگر آپ شکریہ ادا نہیں کرتے صرف کہ پاکستان اس میں شامل ہے، لیکن سین وائسز ان کو آئی تھنک کہہ رہی ہیں کہ آپ جو ہے نا نارملائز کریں. بٹ اینی ویز اف دے وانٹ ٹو ہیو اسٹیلٹی فار another 1000 years تو وی آر ریڈی. لیکن یہ صرف ایک پیغام ہے کہ آپ کا جو آئی وڈ سے دے ور پارٹ آف دی جو یہ ایجنڈا تھا بڑا ڈیسٹیبلائزیشن کا لاسٹ ایئر. میں بالکل مجھے 100% یقین ہے کہ جو 2 حملے ہوئے تھے، ایک پاکستان پہ مئی میں اور جون میں ایران پہ، یہ کنیکٹڈ تھا کہ خدا نہ خواستہ جو ڈیزائنس ان کے کامیاب ہوتے وہ ناکام ہوئے. ان اینی کیس انڈیا کین ہیو دیئر اون وے. باقی خطے میں آپ دیکھ لیں ریجن میں، اگر اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ جس طرح سے امریکہ کے اندر سے اٹھنے والی آوازوں نے ایک پولیٹیکل پریشر پیدا کیا اور ٹرمپ نے بھی اپنی پولیٹیکل سینس یوز کرتے ہوئے اپنے پوائنٹ آف ویو کو چینج کیا، اب انڈیا کے اندر سے بھی بہت ساری آوازیں ایسی اٹھ رہی ہیں جو کہ مودی کی ناکامی کو واضح کر رہی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کے اندر سے اٹھنے والا یہ پولیٹیکل پریشر مودی نیریٹو کو بھی چینج کرے گا؟ جی دیکھیں لاجیکلی تو اٹ شوڈ، لیکن انفارچونیٹلی ہندوتوا کا اتنا زیادہ سوئے ہے، پھر پوائزننگ ہے، پھر پولرائزیشن. دیکھیں آج بھی ہم ذکر کر رہے تھے جی کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ابھی سکھوں کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، اور یہ ابھی ڈیلی اندر سے رپورٹس آ رہی ہیں، مطلب پیپل آر فیڈ اپ، یہ سسٹم آگے نہیں چل سکتا. تو یہ جو مسلم ہیٹ اور پاکستان ہیٹ پہ آئی تھنک آپ کہہ لیں پورا نیریٹو اور پوری پالیسی انہوں نے چلائی وہ ناکام ہو چکی ہے. باقی اٹ از دیئر چوائس، دے وانٹ ٹو بیکم روانڈا، بی آر گیس، لڑیں آپس میں، ماریں ایک دوسرے کو. حالانکہ ہم نہیں دعا کرتے، لیکن شاید آئی تھنک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اربوں عوام ہے انڈیا کی، اتنے بھی ان انٹیلیجنٹ نہیں ہیں. وقار صاحب ساتھ رہیے گا، عابد صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. وزیر اعظم نے بھی اس موقع پر گفتگو کی ہے اور اس موقع پر اظہار تشکر بھی کیا گیا ہے. فیلڈ مارشل کی جانب سے بھی وہاں پر موجود ہیں. کیا کہا گیا آپ کو سنواتے ہیں. Mr. Prime Minister. Vice Minister Lyons. Good to see you, man. How are you? Good, good. Thank you. Wonderful to meet you. Likewise. And congratulations. Thank you. Thank you. Thank you for all your help. Especially this guy. What's up, man? My friend. Hello. Good to see you. Yeah, absolutely. Thank you. Thanks for everything you did. Thank you for your wonderful role. And Jared. Thank you very much. Jared, how are you? Mr. Prime Minister. Vice Minister Lyons. Good to see you, man. How are you? Good, good. Thank you. Wonderful to meet you. Likewise. And congratulations. Thank you. Thank you. Thank you for all your help. Especially this guy. What's up, man? My friend. Hello. Good to see you. Yeah, absolutely. Thank you. Thanks for everything you did. Thank you for your wonderful role. And Jared. Thank you very much. Jared, how are you? Mr. Prime Minister. Vice Minister Lyons. Good to see you, man. How are you? Good, good. Thank you. Wonderful to meet you. Mr. Prime Minister. Vice Minister Lyons. Good to see you, man. How are you? Good, good. Thank you. Wonderful to meet you. Likewise. And congratulations. Thank you. Thank you. Thank you for all your help. Especially this guy. What's up, man? My friend. Hello. Good to see you. Yeah, absolutely. Thank you. Thanks for everything you did. Thank you for your wonderful role. And Jared. Thank you very much. Jared, how are you? How are you? Good, thank you. Good, thank you. Thank you. How was your trip? Wonderful and wonderful to make it. Good. Yes. Short span of time. Yes, yes. It was a little rapid. I think the reporters, because of the way that we worked the planes, and then one of the planes broke, the reporters arrived about 15 minutes ago. How are you guys doing? Good. Okay. All right. We'll speak to you guys later. Thank you all for being here. All right. Mr. Vice President, do you have a message for Netanyahu in regards to the...
गुफ्तगू का ये मुख्तसर हिस्सा आपने सुना जिसमें अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कह रहे हैं कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर थैंक यू। उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और ये भी कहा कि आपने जो कुछ किया हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। जेडी वेंस का फील्ड मार्शल से भी मुकालमा हुआ, एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया गया, एक दूसरे के किरदार को सराहा गया। इससे पहले हम इस मामले पर बात भी कर रहे हैं। आबिद लतीफ साहब और वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकार हसन साहब, आप अपनी गुफ्तगू को कंप्लीट कीजिएगा। बिल्कुल वही मैं जिक्र कर रहा था कि अभी ये विजुअल्स जब जाएंगे, अभी 2 घंटे पहले आई वाज इन इंडियन मीडिया, लिटरली दिल्ली से ला रहा था कि धुआं निकल रहा है। आई टोल्ड देम कि यार तुम किस चीज पे परेशान हो, और बेसिकली वी हैव हेल्प्ड यू, यू नो, योर इकोनॉमी, आपकी स्टॉक मार्केट, आपकी एनर्जी क्राइसिस, तो कम से कम इतना ज़र्फ पैदा करें, इतना बड़ा मुल्क है। बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक ये जो विजुअल्स हैं इसमें मजीद इजाफा होगा, और बट दे हैव टू डू सम सोल सर्चिंग कि भारत की जो पॉलिसी है इट इज अनसस्टेनेबल, और ना वो खित्ते के लिए आई थिंक कारगर है, ना अमन के लिए, एंड दे हैव टू एक्चुअली चेंज कोर्स। बट लेट्स सी क्या होता है। बाकी आई थिंक ये जो विजुअल्स हैं पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं। इट्स आई थिंक लीडरशिप एंड लीडरशिप, चाहे हमारी सिविल लीडरशिप थी, चाहे मिलिट्री लीडरशिप, आई थिंक दे हैव डन अ हिस्टोरिक जॉब और पूरे अक़वाम आलम के लिए, एंड आई थिंक दिस इज अनप्रेसिडेंटेड कि आज अमेरिका, चाइना, रशियन फेडरेशन, मिडल ईस्ट, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आपको आपके इस रोल को प्रेज किया जा रहा है, और अल्लाह के करम से ये अल्लाह ताला ने ये रोल आपको दिया और बड़ा खुश उसूबी से इन्होंने निभाया है, और पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक। बिल्कुल मुबारकबाद की मुस्तहिक। आबिद साहब, जिस तरीके से अभी वकार साहब भी बात करें कि धुआं वहाँ से उठेगा, हमारा मकसद हरगिज़ ये नहीं, हमारा मकसद जो था वो हम लोगों ने पूरा किया, उसे हासिल किया। मकसद हमारा एक ही था कि पूरी दुनिया में अमन हमें चाहिए, हमें इस खित्ते में अमन चाहिए, और पाकिस्तान अमन का अलंबरदार है, और पीस कैपिटल बना इस्लामाबाद, शहर इक़्तिदार पाकिस्तान का, वो पूरी दुनिया का अमन का कैपिटल बन चुका है। और जिस तरीके से अभी अमेरिकी नायब सदर ने भी फील्ड मार्शल का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपने जो कुछ किया हम शुक्रगुजार हैं, पूरी दुनिया हमारी शुक्रगुजार है। तो अब वहाँ से चाहे धुआं उठे, चाहे वहाँ पे जो है वो कुछ और सूरत हाल बने, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। तो सही कहा आपने, जैसे ब्रिगेडियर वकार भी कह रहे थे, देखिए ये जरूर है कि अब इंडिया में कुछ सेन वॉइसेस जरूर उठ रही हैं जिनको पहले सप्रेस किया गया था, अभी भी सप्रेस किया जाता है। वहाँ पे एक्चुअली वो जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे क्योंकि इंडिया ने नॉर्थ में अपना सारा एक बफर क्रिएट करता है जो उसकी छोटी स्टेट्स हैं उनके साथ, जिसको वो हेजेमनी के थ्रू बफर क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो लोग ये कहते हैं कि जो उसके नीचे बिल्कुल जो काउ बेल्ट है वो उनका डफर जोन बन गया है, क्योंकि वहाँ पे किसी को समझ नहीं आ रही, वो जो इतने फैसिस्ट हो गए हैं, इतने एक्सट्रीम पे चले गए हैं। लेकिन पहली दफा आज से कोई 4-5 दिन पहले जो आरएसएस के उनके हेड हैं जो नागपुर में सालाना जलसा भी करते हैं, उन्होंने पहली दफा एक इंटरव्यू में कहा कि हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। तो ये रियलाइजेशन उनको पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह से नहीं आ रही, बल्कि इसलिए आ रही है कि इंडिया का जो सेकुलर व्यू है, जिसको वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते थे, जिसको वो ये कहते थे कि वो नॉन अलाइन है, अगर तो इंडिया सेकुलर नहीं होगा तो इंडिया ऑटोमेटिकली अनहिंज हो जाएगा। और उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी पे बेस करता था, उनकी सारी जो पॉलिटिकल, क्योंकि देख लीजिए कि वहाँ पे कोई 200 से ज्यादा तो जबानें बोली जाती हैं, इवन हिंदुओं के अंदर भी बहुत सारी सब सेक्ट्स हैं। फिर जो साउथ के हिंदू हैं जो डोमिनेट करते हैं, जो साउदर्न जितनी इनकी स्टेट्स हैं, वो उस तरह से एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, और वो बहुत ही मुख्तलिफ हैं। उनके अंदर ये जात पात का जो सिस्टम है वो बहुत मुख्तलिफ है, उनके अंदर जो उनका जो पॉलिथिज्म है वो भी बहुत मुख्तलिफ है। तो इसलिए इंडिया का उनको अब ये लग रहा है कि आप जिस तरह से वो तरक्की फाइनेंशियली तो कर रहे हैं, इकोनॉमिकली भी कर रहे हैं, वो आबिद लतीफ साहब साथ ही रहिए। बगन स्टॉक की भी सूरत हाल साथ साथ हमें शामिल करनी है। सीनियर एंकर पर्सन तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलत साहब, एक तो हम आपसे जानना चाहेंगे अभी इस वक्त बगन स्टॉक में क्या हो रहा है। अब से कुछ देर पहले जो हमने मनाजिर देखे उसमें जेडी वेंस ने फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया, वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया, और हमें बड़ी बेचैनी से ये इंतजार है कि आप वहां से हमें कोई नई अपडेट्स दें। जी, इस वक्त पाकिस्तान और ईरान की डेलीगेशन की मुलाकात या ख़त्म हो रही है या इख्तितामी मराहिल में है। हम आपको ये बता दें कि इम्कान बड़ा वाज़े है जी कि अगर तमाम एक्टर्स जो हैं वो टेबल पर बैठें, इस मीटिंग को चेयर भी कर सकता है
ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان اس میٹنگ کو چیئر بھی کر سکتا ہے. تو اس وقت معاملات طے ہو رہے ہیں کہ کیسے اگلے 2 گھنٹے میں ان میٹنگز کا باقاعدہ آغاز ہونا ہے. ابھی فیملی فوٹو کے لیے یعنی جس میں تمام شرکا اس بات چیت کے موجود ہوں گے, اس کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے, اس کے لیے اسٹیج لگایا جا رہا ہے. لیکن پاکستان اور ایران کی ڈیلیگیشن کی میٹنگ کے بعد یہ طے ہوگا کہ اگلا فارمیٹ کیا ہوگا. آپ کو دوبارہ بتاتے چلیں کہ عین ممکن ہے کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات قطریز کی موجودگی میں پاکستان کا ڈیلیگیشن چیئر کرے. اگر یہ ایسی تصویر بنتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک اور لیول کا بریک تھرو ہوگا. ایک اور طلعت صاحب یہ بہت بڑے لیول کا بریک تھرو ہوگا. پہلے آپ نے ہی جو ہے سما کے ذریعے خبر بریک کی تھی کہ وزیراعظم پاکستان نہیں جا رہے برجن اسٹاک, اور اس کے بعد اب آپ یہ ایک اور خبر بریک کرنے جا رہے ہیں جس پر آپ نے یہ بتایا کہ پاکستان ہو سکتا ہے کہ اس کو ممکنہ طور پر چیئر کرے. یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی, اور یہ سارا جو ٹرن اراؤنڈ ہوا اس کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا. جی, جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان ایک متحرک میڈیٹر کا کردار ہمیشہ سے ادا کرتا آیا ہے, لیکن متحرک میڈیٹر تو پھر قطر بھی ہے, متحرک میڈیٹر تو کسی لیول پر ترکیے بھی تھا, لیکن پاکستان متحرک میڈیٹر صرف نہیں ہے, پاکستان لیڈ میڈیٹر ہے. جب آپ کو مسئلہ نظر آتا ہے, ٹاکس میں رکاوٹ آپ کو نظر آتی ہے, تو پاکستان وہاں پر آپ کو ڈیلیگیشنز کے ذریعے یا خصوصی ایلچیوں کے ذریعے ٹربل شوٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. جس طرح محسن نقوی تہران گئے اس جگہ پر بات چیت سے پہلے, جہاں پر آپ